جیسے کہ آج مجھے شبیر لوگوں اور زنیرہ کے ریفرنس سے ایڈی ملک نے فون کیا. اب اگر میری فیملی کو یا مجھے یا کسی بھی میرے گھر کے بندے کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار شبیر اور اس کی فیملی ہوگی. ایڈی ملک، زنیرہ میم ہوگی، یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے ٹاپ سٹوری میں نیوز 360 پر. زنیرہ ماہم اور ایڈی کون ہیں اور وہ کیوں دھمکی دے رہے ہیں اظہر کو؟ اظہر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اظہر کون ہے. جی ہاں، اظہر وہ کیریکٹر ہے جس نے ہمیں ہی ایکسکلوسیو سٹوری دی تھی کہ کس طرح قدیر جو تیسرا بھائی ہے ظہیر اور شبیر کا، کس طرح اس نے ٹھکانے بدلوائے مغویہ بچی کو اور ظہیر کو. اظہر بیسیکلی ریلیٹو ہے ظہیر، شبیر اور قدیر کا، اور اب اسے دھمکیاں مل رہی ہیں ظہیر اور شبیر کی طرف سے کہ ہم باہر آ گئے ہیں، تمہیں دیکھ لیں گے، تم نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، ہمارے سارے راز اگل دیے، ہمارا سارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا. اظہر کی ویڈیو آپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے نیوز 360 پہ ایکسکلوسیو دیکھ لی ہے. یہ کوئی 1.25 منٹ کی ویڈیو ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ اسے باضابطہ فون کال کر کے دھمکیاں دی گئی ہیں، صرف ظہیر اور شبیر کی طرف سے نہیں بلکہ ایڈی ایک کیریکٹر ہے جس کا تعلق براہ راست گینگ سے ہے، اور وہ دھمکیاں دے رہا ہے اظہر کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آپ کی سب سے فیورٹ منظور نظر زنیرہ ماہم صاحبہ ہیں، ان کو وہ زنیرہ میم کہہ رہا ہے. زنیرہ میم نے بھی دھمکیاں دی ہیں کہ اب تو ہم سارے بالکل کھلے آ گئے ہیں، اب تمہاری خیر نہیں ہے. تو اظہر نے اپنی جان کی سلامتی کے لیے باضابطہ یہ ویڈیو جاری کی ہے جو کہ نیوز 360 پہ ایکسکلوسیو اویلیبل ہے. آپ چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کر کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اظہر نے ایسا کیا کیا تھا جو اس کو جان کے لالے پڑ گئے؟ اظہر نے بالکل آج سے کوئی 2 سے 3 ہفتے قبل، اگر ایگزیکٹلی میں یاد کر سکوں، نیوز 360 سے ہی بات کی تھی. ہم نے وہ ویڈیو چلائی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ قدیر احمد نے کس طرح سے تمام ٹھکانوں کا بندوبست کیا جب مغویہ بچی کو کراچی سے لاہور لے جایا گیا، لاہور سے دوسرے شہر یعنی کہ اوکاڑا دیپالپور لے جایا گیا، وہاں سے پھر اسے ہری پور ہزارہ لے جایا گیا، وہاں سے اسے بھاول نگر اور بھاولپور لے جایا گیا. یہ پورے دوران کس طرح سے کیسے پولیس والوں کے ساتھ معاملات کو طے کیا گیا تمام صوبوں میں، یعنی کہ کراچی میں، خیبر پختونخوا میں، جنوبی پنجاب میں، لاہور میں. اسی طرح ان وکلا کے بارے میں بتایا اظہر نے کہ وہ کون سے وکلا ہیں جو اس گینگ کو سپورٹ کرتے ہیں، اس گینگ کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے نمائندے بنے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں اظہر نے نیوز 360 کو ایکسکلوسیو بتائی تھیں. تو اب اظہر کو جان کو خطرہ ہو گیا، جیسا کہ ہم آپ کو بار بار اس تشویش سے آگاہ کر رہے تھے کہ یہ گینگ اگر ایک مرتبہ انلیش ہو گیا، اور انلیش کا مطلب یہ تھا کہ اگر ان کے جو مین مہرے ہیں، اہم ترین مہرے ہیں، یعنی کہ ظہیر اور شبیر، یہ کسی بھی طرح سے ضمانت پر ہی صحیح جیل سے باہر آ گئے، تو اس کے بعد وہ کام دکھائے گا یہ گینگ جو کہ کسی کے ہوش میں بھی نہیں ہوگا، کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا. پہلا اس کا شکار لگتا ہے کہ اظہر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اظہر کو باضابطہ دھمکیاں ملی ہیں جیسا کہ اس نے اپنی ویڈیو میسج میں بتایا ہے، اور ایک طرف سے نہیں 3 طرف سے دھمکیاں ملی ہیں. ظہیر اور شبیر نے دھمکی دی ہے، ایڈی نے دھمکی دی ہے، زنیرہ ماہم نے دھمکی دی ہے. اب یہ دیکھنے والی بات ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ زنیرہ ماہم کیونکہ اس پورے کھیل کے اندر ان کا میڈیا کا چہرہ ہے، اس گینگ کے میڈیا کا چہرہ ہے، وہ بار بار یہ بتاتی رہی ہیں اپنی حرکتوں سے، اپنے بیانات سے، کہ وہ میڈیا کا مورا ہے اس پورے گینگ کا. وہ باضابطہ فنڈز ریز کرتی رہی ہیں، پیسے جمع کرتی رہی ہیں کہ کسی طرح سے ظہیر اور شبیر کی رہائی ممکن ہو سکے، ان کے وکلا کے لیے پیسے جمع ہو سکیں، ان کے وکلا کے لیے ہر طرح کی فیس اور سہولت دستیاب کی جائے،
اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ پیسے ایسے چینل سے آئیں جس پہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ گینگ پیسے دے رہا ہے، تو اس کے لیے سیکرٹ دوسرے ملکوں میں باضابطہ اکاؤنٹ سے پیسے آئے اور وہ استعمال ہوئے ظہیر اور شبیر کی رہائی کے لیے، ان کی وکلا کی فیس کے لیے، ان کو لانے لے جانے کے لیے، جیسا کہ میں نے اپنی صبح کی ویڈیو میں بھی بتایا۔ تو اب جب کہ یہ سارا معاملہ طے ہو گیا تو زنیرہ ماہم کو دوسرا ٹاسک ملا کہ ان لوگوں کو اب دباؤ میں لاؤ جنہوں نے ہمارے خلاف آ کر کے بیانات دیے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے سارے بنے بنائے کھیل کو خراب کیا ہے؟ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ سب سے سافٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اظہر ہے، کیونکہ اظہر کے ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر اس کے سر پہ ان طاقتور لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے جیسا کہ ظہیر اور شبیر کے سر پہ ہے، یا قدیر کے سر پر ہے، یا کہ ان کی والدہ کے سر پر ہے، یا زنیرہ ماہم کے سر پر ہے۔ تو اب ٹارگٹ سب سے پہلے سافٹ ٹارگٹ، اور خاص طور پہ اظہر کیونکہ پنجاب میں موجود ہے تو اس گینگ کی بہت آسان ہے کہ دسترس میں ہے کہ وہ فوری طور پر کم سے کم اس کو تو ٹھکانے لگا دیں، باقی معاملات کیسے چلیں گے، کب چلیں گے، کیا ہوگا، اس کے لیے بھی یقیناً اس گینگ نے پلاننگ کر رکھی ہوگی۔ زنیرہ ماہم صاحبہ اس سلسلے میں اپنی شاید ویڈیوز بھی ڈالنا شروع کر دیں، وہ یہ بھی بتانا شروع کر دیں کہ ہم کس طرح سے ان لوگوں کو نشانہ بنائیں گے یا ان کو دھمکی دیں اپنی ویڈیوز کے ذریعے۔ نظر رکھیے گا ان کی ویڈیوز میں یقیناً اب دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوگا ان لوگوں کے خلاف جو ان کے خلاف ہر وقت کارروائی کرتے رہے، ان کے بارے میں بولتے رہے، ان کے بارے میں ان کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو ظہیر، شبیر، قدیر، زنیرہ، ایڈی، اب یہ 5 نام ہیں۔ ان 5 ناموں میں اب یہ ہوگا کہ باضابطہ فیصلہ کیا گیا ہوگا کہ جب یہ پہنچے ہوں گے ظہیر اور شبیر کہ اب ہم نے اگلا لاہ عمل کیا ہے، ان لوگوں کو کیسے راہ راست پہ یا تو لائیں یا انہیں ٹھکانے لگائیں جنہوں نے ہمارے سارے بنے بنائے کھیل کو ضائع کیا ہے۔ اس میں اظہر نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 پہ ہماری اطلاعات کے مطابق وہ لوگ ہیں جنہوں نے مخبری کی کہ لڑکی مغویہ بچی دیپال پور میں کس جگہ ہے، ہری پور ہزارہ میں کس جگہ ہے، بھاول نگر میں کس جگہ ہے، بہاول پور میں کس جگہ ہے، ایون کہ کراچی میں جب وہ ٹریول کر رہی تھی تو کیسے کس گاڑی پہ گئی۔ یاد ہوگا وہ وائٹ کرولا کی آنٹی، ان کا نام میں اب بھی نہیں لوں گا گو کہ ہمارے پاس موجود ہے ان کا نام، وہ خاتون وہ بھی یقیناً زیر عتاب آئیں گی اس گینگ کے اب، کیونکہ انہوں نے ہی میڈیا کو خبر لیک کی تھی کہ لڑکی جو ہے وہ ٹیکسی پہ نہیں بلکہ ان کی ملکیت میں رہنے والی وائٹ ٹویوٹا کرولا جس کے نمبر پلیٹ لاہور کی ہے اس کو ٹریول کروایا گیا تھا کراچی سے لاہور۔ تو بیچاری وہ خاتون بھی جو ہیں اب زیر عتاب آئیں گی۔ یقیناً ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی ویڈیو دے دیں کہ انہیں دھمکی آمیز کال آ گئی ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ انہیں ٹھکانے لگا دیا جائے گا، لیکن پہلی ویڈیو آ گئی ہے، یعنی کہ رہائی کے اگلے دن ہی، ظہیر شبیر کی رہائی کے اگلے دن ہی گینگ نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں اب یہ گینگ اور کیا کارروائیاں کرتا ہے اور ہماری پولیس اور ہماری عدالتیں کب تک خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔